دیکھیے آپ نے جو معیارات بنائے ہیں نا وہ آج ہمیں فالو کرنے میں کسی طور دشواری نہیں ہے. آپ نے جب بھی امام حسن اور امام حسین اور اپنی اولادوں کو جناب زینب و ام کلثوم کو جب پکارتی تو کس طرح پکارتی ہیں؟ حدیث قصہ میں کس طرح ملتا ہے کہ وہ سلام کرتے جب گھر کے اندر امام حسن اور امام حسین داخل ہوتے تو جواب کیا دیتی؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. نام کیا ہے؟ حسن ہے. نام کیا ہے؟ حسین ہے. لیکن کیا کہہ رہی ہیں؟ اے میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا میوہ. محبت سے پکارنا ماں کی بات اور ماں کی تربیت کو اور زیادہ مؤثر کرتا ہے. بے شک نا آج ہم اگر دیکھیں تو وہ چیز نظر نہیں آتی ہے نا. دوسری چیز کیا ہے کہ رسول اللہ نے خود ہی فرمایا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین میرے فرزند ہیں، میری اولاد ہیں. اور آپ نے کیا اس میں اپنا حصہ ڈالا کہ جب بھی رسول اللہ خطبہ ارشاد فرماتے حسنین کو اجازت نہیں تھی وہ گھر میں رہیں، وہ مسجد کی طرف انہیں بھیج دیا جاتا. آپ فرماتی جاؤ دیکھو تم سے تمہارے نانا کیا کہتے ہیں، سب کو کیا کس طرح ہدایت دیتے ہیں. اور طریقہ کار ایسا ٹھہرا کہ امام حسن جو کچھ مسجد میں سنتے ہر روز آ کر اپنی والدہ کو جناب فاطمہ کو سناتے کہ آج نانا نے اس طرح سے بات کی، آج یہ آیت سنائی، آج یہ خطبہ دیا. اور یہ بات اتنی پسندیدہ تھی، یہ عادت اتنی پختہ تھی کہ بی بی اوبویسلی جس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے امام علی کو بتایا کہ حسن جب آتے ہیں تو بالکل رسول کے لہجے میں کلام کرتے ہیں اور لفظ لفظ اس طرح سے نقل کرتے ہیں. فرمایا آج میں پہلے سے بیٹھوں گا اور دیکھوں گا. دیکھیے ماں باپ کس طرح سے اولاد نسل بناتے ہیں جبکہ وہ خاندان وحی ہے، بے شک رسول کی رسالت، بے شک جن کی پہلی خوراک زبان وحی کو چوسنا ہے. تو ان کے لیے تو خیر یہ باتیں بہت معمولی ہیں، ہمارے لیے درس لینے کے لیے بہت بڑی ہیں. امیر المؤمنین خاموش ہو کے چھپ کے امام حسن سے پہلے آ کر حجرے میں بیٹھ گئے. امام حسن نے رسول اللہ کی نقل کرنا شروع کی، اتارنا شروع کی، اور جیسے ہی کلام کرنا شروع کیا، خطبہ نقل کرنا شروع کیا تو زبان میں لکنت آئی، ذرا ٹھہرے اور پھر سوال کیا اور کہا کہ اے والدہ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی عظیم ہستی موجود ہے جس کا اثر میرے اوپر ایسا ہے کہ میں اس کو نقل نہیں کر پا رہا. تو امیر المومنین مسکراتے ہوئے نکل آئے. تو دیکھیے یہ ماں باپ ہیں جو تربیت کر رہے ہیں. تیسری چیز وہ یہ کہ جو آج ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ دروازے پر بہت لوگ آتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ مدینے میں یہ بات معروف تھی، اگر کوئی کہے کہ میں نادار ہوں تو لوگ حیرت سے اسے کہتے کہ فاطمہ کا دروازہ ہے اور تم نادار ہو نا. یعنی ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے اور پھر بھی آپ نادار کیوں. تو لوگ اس حد تک بی بی کے دروازے پر آتے، اور جب آتے سوال کرتے تو بی بی کیا کرتی؟ خود اپنے ہاتھوں سے حسنین سے کہتی جاؤ یہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے راستے میں دو نا. یہ بچے کو دینا سکھایا ہے. اگر صلح کرنی سکھائی ہے تو فاطمہ نے، اگر جنگ کرنی سکھائی ہے تو فاطمہ نے، اگر خیرات دینا سکھایا ہے تو یہ ماں کی تربیت ہے. اور یہی چیز جناب زینب کبریٰ کے اندر بھی نظر آتی ہے. کہتے ہیں کہ 4 سال آپ کا سن مبارک تھا، دروازے پر دستک ہوئی، سائل نے کہا بھوکا ہوں. بی بی نے آ کر دیکھا گھر میں روٹی نہیں ہے سوائے ایک روٹی کے جو زینب کا حصہ ہے، جناب زینب کبریٰ کا. آپ نے اس کو رکھا اور خیال میں پڑ گئیں. جناب زینب کبریٰ 4 سال کی تھیں، آئیں سوال کیا کیا ہوا. آپ نے سب کچھ بتایا کہ ایک ہی روٹی ہے. فرمانے لگی اے والدہ مجھے دیجیے، میں چاہتی ہوں کہ یہ فقیر سیراب ہو جائے، ہم انشاءاللہ پانی سے بھی اپنا شکم بھر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایسی 4 چیزیں ہیں جو اگر آج سے میں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہوں یا کوئی بھی کرنا چاہے تو یہ تربیت کا وہ حصہ ہے جو کسی بھی دور کسی بھی زمانے میں بہت آسانی سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے.